السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی انفو چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسلام میں کچا پیاز اور لہسن کھانے میں کیوں منع فرمایا گیا۔ دوستو، پیاز اور لہسن ہر گھر کی ضرورت ہے، ان کے بغیر کوئی ڈش مکمل نہیں ہوتی، لیکن کچا پیاز اور لہسن کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو دوستو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ انفو سے بھری ہوئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، اور آپ سے پہلے آپ سے گزارش ہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہم بھی آپ کی قیمتی رائے سے آگاہ ہو جائیں۔ تو دوستو، ہمارے یہاں کچا پیاز اور لہسن عام کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کے طبی فوائد بتا کر لوگوں میں اشتیاق بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اکثر مرتبہ میں نے یہ بھی سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کچا پیاز اور لہسن کھانے کے بہت سے فوائد ہیں اور اگر اسے صبح کے وقت کھا لیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اسلام میں کچے پیاز اور لہسن کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تاہم اس کو پکا کر کھا لیا جائے اور تو پھر منع نہیں کیا جاتا۔ علماء دین کا کہنا ہے لہسن اور پیاز کچا کھانا بدبو کی وجہ سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کام سے روکا کرتے تھے جو نظافت اور نفاست کے خلاف ہو۔ آپ نے حدیث مبارکہ تو سنی ہوگی جو ہم اسکول میں بھی سنتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ جو شخص اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو پاک صاف رکھتا ہے، وہ آدھا ایمان مکمل کر چکا ہے۔ دوستو، اگر پیاز کو آپ پکا کر کھا لیں گے تو اس کو کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ سید عبداللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا، جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ بخاری شریف میں لہسن اور کچا پیاز کھانے سے متعدد احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کافی طویل ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے لوگو، تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو، حالانکہ میں ان کو خبیث سمجھتا ہوں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق اس کو خبیث سمجھا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس شخص کے منہ سے ان کو بدبو آتی تھی، آپ اسے حکم دیتے تھے وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے، لہذا جو شخص انہیں کھانا چاہے وہ انہیں پکا کر اور ان کی بدبو ختم کر کر کھا سکتا ہے۔ ایک جگہ اور حدیث میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور گند نہ کھانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے ضرورت مبلوغ ہو کر انہیں کھا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئیں، کیونکہ ہمارے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، لہٰذا لہسن اور پیاز کی بو سے جہاں انسانوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کو بھی ان کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، وہ انسانوں کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، جس سے انسان روحانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی میں بتانا چاہتی ہوں، جو لوگ اپنے عبادات کا خاص خیال رکھتے ہیں، خاص طور پر ان کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے ان کی صفائی کو نقصان پہنچ اور اس میں کسی بھی قسم کا شک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کے ساتھ ہم نے حدیث مبارکہ بھی کچھ اس حوالے سے شیئر کی ہیں تاکہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہو سکے
کہ ہم نے آج تک کچے پیاز یا لہسن کا استعمال کیا ہے تو اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے دوستو، پلیز میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ تو چلیے دوستو، اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ آمین ضرور کہنا۔ یا اللہ، ہم سب کے اس دنیا میں جتنے بھی والدین ہیں، سب کے والدین کو بہت صحتیابی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بے شک تو کریم ہے، رحیم ہے یا مالک و مولا۔ اس دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں، مجھ سمیت جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ان سب کے نصیب کو اچھا کر دے مالک و مولا۔ یا مالک و مولا، ہم سب کو نیک بنا دے مالک و مولا، بے شک تو رحیم ہے مالک و مولا۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ اور اپنے پیاروں کو